بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معروف اور مستند عالم دین حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کفار مکہ اسلام کی ترقی سے بہت خائف تھے۔ آئے دن ان کے نوجوان اسلام قبول کر کے ان کے مخالف بن رہے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف وہ ہر حربہ استعمال کر چکے تھے، انہیں زد و کوب کرنا، انہیں معاشی تکالیف سے دوچار کرنا، ہر قسم کی دھمکیاں دینا، لیکن ان کا کوئی بھی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اسلام کی ترقی کی راہ کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے پارلیمان کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اب یہ اسلام مخالف اجلاس، جس میں بڑے بڑے کفار کے سردار موجود ہیں، ابو جہل کی قیادت کے اندر یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، جس میں ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو البختری ہے، عاص بن وائل، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بھی اس اجلاس میں موجود ہے۔ اسلام مخالف اس اجلاس میں تمام شرکاء اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اسلامی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ہر کوئی جب اپنی بات مکمل کر چکا تھا تو پھر کفار کا سردار، جس کی قیادت کے اندر یہ اجلاس منعقد تھا، ابو جہل، وہ کھڑا ہوتا ہے اور آنے والے تمام سرداروں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اجلاس میں پیش کردہ ان کی تجاویز کے ساتھ اتفاق کرتا ہے، اور پھر اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہوئے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور سرکار کے ذکر میں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ اب احباب ذی وقار، ایسی مجلس کہ جو کافروں کی ہو، ایسی نشست کہ جس میں بیٹھنے والے تمام کے تمام نہ صرف کافر ہوں بلکہ کفار کے سرغنہ ہوں، نہ صرف کفار کے سرغنہ ہوں بلکہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوں، اسلامی سرگرمیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں، ہر قسم کی اسلام مخالف تحریک کو فنڈ دینے والے ہوں۔ اب ایسی مجلس میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق وہ جھوٹ کی نسبت کرتا ہے تو عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی عقبہ بن ابی معیط کا تعارف کرواتے تو یہ جملہ استعمال کیا کرتے تھے کہ وہ کفار میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ جملہ وہ کیوں استعمال کرتے؟ اس کی دو وجہیں تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے مخالف ہوئے، کلمہ پڑھنے والوں کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے، سر راہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوازیں کستے رہے، طرح طرح کے مصائب اور مشکلات انہوں نے مسلمانوں کے لیے کھڑی کیں، لیکن کبھی کسی کافر کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط تھا کہ جس نے ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک بار اس بدبخت نے اپنی چادر کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ڈال کر اس کو بل دیے، اور دوسری مرتبہ
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے تو اس نے نجاست کو اٹھا کر آپ کے وجود مسعود پر ڈال کر آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جب کبھی عقبہ بن ابی معیط کا ذکر کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کان اشکل قوم، یہ عقبہ بن ابی معیط یہ کوئی معمولی کافر نہیں بلکہ یہ بدبخت کافر ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ کفار کے اس اجلاس میں جب ابو جہل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کی تو یہی عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوتا ہے اور ابو جہل کو روکتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے اور اسے خاموش کرواتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے ابو جہل، تم میرے سردار ہو، اسلام مخالف تحریک تمہاری قیادت میں چل رہی ہے، جتنے تم مسلمانوں کے دشمن ہو شاید تم سے زیادہ میں اسلام سے نفرت کرنے والا ہوں، تمہاری تمام باتوں سے میں اتفاق کر سکتا ہوں، تمہاری تمام تجویز پر میں صدق دل سے یقین کرتا ہوں، لیکن جو تم نے ابھی جھوٹ کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا واللہ ما رأیت اصدق من محمد، خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ سے سچا انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ایک ایسے انسان کی زبان سے بیان کروایا کہ جو ذاتی طور پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو ذاتی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن پروردگار نے کفار کی مجلس میں، کفار کے اس اجلاس میں تمام کفار کے درمیان اسی کی زبان سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کروایا ہے، کیونکہ خدا کا یہ اعلان ہے انا کفیناک المستہزئین، اے میرے محبوب جو آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے، جو آپ کے لیے سطحی انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ہم خود ان کے واسطے کافی ہیں۔ بلا شبہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی شان و عظمت کو اپنے دشمنوں اور مخالفوں کی زبان سے بھی جاری کروانے پر قادر ہے۔ میرے بھائیو، آؤ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے ہمیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو سرکار کا امتی ہونے کی حیثیت سے ایک فریضہ جو ہر لمحے ہم پر لازم ہے، ہم اس فریضے کو ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ برتیں۔ وہ فریضہ شان مصطفیٰ پر پہرا دینا ہے، وہ فریضہ عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے، وہ فریضہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو سال کے بعد فرض نہیں ہوتا، یہ ایسا فریضہ ہے جو سال کے بعد ایک مہینے کے لیے فرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہوتا ہے اور جس کی ادائیگی ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ ہمیں شان رسالت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔